الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورہ ذاریات کی 37 نمبر آیہ شریفہ سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین۔ وفی موسیٰ، اور اللہ رب العزت جل وعلا کی قدرت کے دلائل حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے واقعہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ اذ ارسلناہ، جب ہم نے ان کو بھیجا، الی فرعون، فرعون کی جانب، بسلطان مبین، ایک ایسے تسلط، ایسے روب و دبدبہ، ایسی سلطانی کے ساتھ، مبین، جو روشن دلیل تھی، جو نظر آنے والی دلیل تھی، جس کا انکار آسانی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قبل ازیں آپ یہ پڑھ چکے ہیں، رب کائنات جل وعلا کی قدرت کے دلائل زمین و آسمان میں بھی ہیں، خود انسان کے اندر بھی ہیں۔ اور جن لوگوں نے چیزوں کا انکار کیا، جس طرح قوم لوط، اس کی تباہی و بربادی کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا۔ اب اس صحابہ میں رب کریم نے ارشاد میں ہماری قدرت کے دلائل تم نے دیکھنے ہیں تو موسیٰ کلیم اللہ کے واقعہ میں بھی دیکھ لو۔ خلاق کائنات جل مجد الکریم کی قدرت کے دلائل کائنات کی ہر شے کے اندر موجود ہیں۔ وہ ثانی موجود ہے تو پھر ہی مصنوع ہے نا، کو بنانے والا ہے تو پھر ہی کچھ بنا ہے نا۔ وہ قادر مطلق ہے، جبھی تو سب کچھ کو اس نے کنٹرول کر رکھا ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ سورج چاند ستارے، یہ آپس میں سب ٹکراتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ تباہ و برباد کیوں نہیں ہو جاتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی ایسی ذات تو ہے نا جو ان کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، ان کو سنبھالے ہوئے ہے، ان کی روش پر چلنے پر مجبور فرما رہی ہے، جو فطری تقاضے ہیں ان کے تحت ان کو چلایا جا رہا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کی مبارک زندگی کو دیکھو، جب آپ فرعون کے پاس آئے تھے، ید بیضا لے کے آئے تھے، عصا لے کے آئے تھے۔ او کافرو، اللہ کا انکار کرنے والو، بتاؤ، موسیٰ کلیم اللہ جیب سے ہاتھ نکالتے تھے تو ان کو روشن و تاباں کون کر دیتا تھا؟ وہ کیسے روشن ہو جاتا تھا؟ موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ کا ڈنڈا اور زہا کیسے بن گیا؟ اگر کوئی رب نہیں ہے، کوئی قادر مطلق نہیں ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ پھر وہ جادوگروں کی لاٹھیوں کے انبار، وہ رسیوں کے ڈھیر آنے وہاں پہ نکل گیا، اور جب موسیٰ کلیم اللہ نے اس کو پکڑا تو پہلے جیسا ہی عصا بن گیا۔ اگر کوئی رب نہیں تو یہ سب کیسے ہو گیا؟ اور پھر غور کرو، سوچو ذرا، کیا اگر رب نہیں ہے تو پھر موسیٰ کلیم اللہ کے لیے سمندر کو کس نے چاک کر کے رکھ دیا تھا؟ چلتا ہوا دریا، سمندر نہیں دریا، چلتا ہوا دریا کس طرح تودوں کی شکل اختیار کر گیا تھا، جس طرح برف کے بلاک پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ایک عرصہ سے چلنے والا دریا، یہ جگہ کیچڑ ہونا چاہیے تھا، آنے وقت میں وہ جگہ سوکھ گئی اور موسیٰ کلیم اللہ کی ساری قوم اس میں سے گزر گئی۔ پھر بتاؤ اگر رب نہیں ہے تو جب فرعون کی قوم اس پہ داخل ہوئی تھی، دریا پہلی روش پر کیوں چلا تھا؟ ماننا پڑے گا رب ہے، تسلیم کرنا پڑے گا وہ قادر مطلق ہے۔ وہ چاہے تو عام فطرت سے ہٹ کر پانی کو روک دے، اور پانی رکا۔ موسیٰ کلیم اللہ کی پوری قوم کے 12 قبیلے تھے، بنی اسرائیل کے 1-2 بندے نہیں تھے، 12 قبیلے ہزاروں کی تعداد میں، میں نہیں جانتا ان کی تعداد لاکھوں میں تھی یا ہزاروں میں تھی۔ گزرے تو ایک وقت لگا ہوگا نا، آپ کسی نہر کے آگے باندھ دیجئے 5 منٹ کے لیے، نتیجہ دیکھیے کیا نکلتا ہے۔ دوسرے کناروں کو توڑ کر نہر کا پانی باہر نکل جائے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ کی پوری قوم دریا سے باہر نکلے، مگر دریا اپنے کناروں سے باہر نہیں نکلا۔ وہ کیسے ہو گیا سب کچھ؟ رب کی ہستی کا انکار کرنے والوں، اللہ کے ہونے کے بے شمار دلائل ہیں، من جملہ ان میں سے یہ بھی ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ، جب آپ فرعون کے پاس تشریف لے گئے تھے، فتولا، اس نے روگردانی کی، چہرہ گھمایا، ولن کا معنی پھر جانا، فتولا، اس سے چہرہ گھمایا، روگردانی کی، نافرمانی کی،
برکنی ہی، یہ با کبھی معیت کے لیے ہوتا ہے، مصاحبت کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی یہ با جو ہوتا ہے یہ تعدیہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے دو معنی بن جاتے ہیں۔ ایک معنی یہ بنتا ہے فتولا برکنی ہی، باب معنی معیت ساتھ ہونا، فتولا سے انکار کیا، برکنی ہی اپنے اراکین سلطنت کے ساتھ، اور دوسرا سبب یہ ہے، سبب بن جائے کہ اس نے انکار کیا اپنے اراکین سلطنت کی وجہ سے، یعنی اس کے انکار کے دو سبب ہیں نا، یا تو انکار اس نے اس لیے کیا کہ اس کے اراکین سلطنت جو تھے وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا تھا، افرادی قوت اس کے پاس بہت زیادہ تھی، جادوگر اس کے ماتحت تھے، اس نے کہا میں اتنا بڑا بادشاہ ہو کر، اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو کر، اتنی بڑی شہنشاہیت والا ہو کر، کیا موسیٰ کو نبی مان کر اسے اپنا آقا مان لوں؟ اور کل تک اس کو بدبخت حامان نے بڑا گمراہ کیا تھا۔ اور روایات مقدسہ میں آتا ہے کہ فرعون نے بعض اوقات تسلیم کرنے کا ارادہ کیا تھا تو حامان نے کہا تھا اس سے بہتر ہے کہ تو مر جائے، کل تک خود کو رب کہلواتا تھا، بندہ بنے گا، یعنی بلندی سے پستی کی جانب آ رہا ہے، مر جا، مگر خود بندہ بننا پسند نہ کر، اور یہ اکڑ گیا تھا۔ یا تو یہ اپنے اراکین سلطنت کی وجہ سے اس سے انکار کیا، یا پھر برکن ہی معیت کہ اپنے اراکین سلطنت کے ساتھ، گویا سب نے انکار کر دیا، فرعون نے بھی اور اس کے اراکین سلطنت نے بھی۔ وقالا، اور فرعون کہنے لگا ساحرن، یہ بندہ یا تو جادوگر ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو عصا ہے یہ اژدہا بن جاتے ہیں، اس کا ہاتھ چمکنے لگتے ہیں، یا تو جادوگر ہے ساحرن، او یا پھر مجنون ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، بدبخت تھا نا، کہے گا یا پھر یہ دیوانہ ہے کہ مجھ رب کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا نا، وہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، کہ میں رب ہوں اور یہ میرے سامنے اس قدر جرت سے باتیں کر رہا ہے، اسے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، یہ جانتا نہیں کہ میں ایک اشارہ ابرو سے جس کو چاہوں قتل کروا دوں، جسے چاہوں، اس بدبخت ایسے کرتا تھا نا، بڑا ظالم شخص تھا۔ آج بھی لفظ فرعون، فرعونیت، تکبر، غرور، سرکشی اور دہشت گردی کی علامت ہے۔ مولانا رومی بہت خوب فرماتے ہیں نفس مارا کم تراز فرعون نیس لیک اورا اون مارا اون نیس، نفس ہمارا بھی فرعون سے کم نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے اس کے پاس اختیارات تھے، ہمارے پاس نہیں ہیں۔ آج بھی جس کو اختیارات مل جاتے فرعون بن جاتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جو چاہوں سو کروں۔ فرعون ایک سرکش نافرمان تھا، کہنے لگا میرے سامنے یہ باتیں، مجنون، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، اسے اپنی جان کی فکر نہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، وہ فرعون جس کی خواہش پر بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے ذبح کر دیے گئے تھے، نبی کی فرماتے ہیں فرعون نے کیا کیا تھا، تمہارے بیٹوں کو یقتلون ابناکم ویستحیون نساکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، بے دریغ لوگوں کی گردنیں اڑا دیا کرتا تھا، مگر موسیٰ کلیم اللہ کی آنکھ میں آنکھ ڈھال کے بات کرنے سے گریز کرتا تھا۔ وہ ایک دائیں بائیں دیکھ کر اپنے اراکین سلطنت کی طرف منہ کر کے بات کرتا تھا، دراصل موسیٰ کلیم اللہ کے ڈنڈے سے ڈرتا تھا، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا نا، اس سے ڈرتا تھا، وگرنہ کہہ دیتا موسیٰ کو بھی قتل کر دو، جیسا دوسروں کو جو قتل کروایا تھا۔ اپنے جادوگر جو موسیٰ کلیم اللہ پیغام لے کے آئے تھے ان سب کو شہید کر دیا، لیکن موسیٰ کلیم اللہ کے پنجے سے پنجہ نہ لڑا سکا۔ وہ جانتا تھا کہ میں نے کہا نا موسیٰ کو پکڑ لو تو موسیٰ تو کچھ بھی نہیں کریں گے، بس عصا ڈال دیں گے، وہ زہا بن کے مجھے نکل جائے گا، ڈرتا تھا موسیٰ کلیم اللہ سے۔ رب کریم فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، جب اس سے موسیٰ کلیم اللہ کی گستاخی کی، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے پکڑ لیا اس کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی، اور ہم نے بہتے ہوئے دریا میں ڈال دیا اس کو۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اس حال میں کہ وہ بڑا ذلیل ہو گیا تھا، ملامت کیا ہوا،
ملیم سے لفظ ملامت ہے، کسی کو آر دلانا، شرمندہ کرنا، توہین و تذلیل کسی کی کرنا، جسے کہتے ہیں ملامت کرنا، لان تان کرنا۔ فرعون مرا، فرعون کے مرنے پر نہ زمین روئی نہ آسمان نے آنسو بہائے، کوئی بھی نہیں رویا۔ جو فرعون کے ساتھی تھے بلا ان کا کیا حشر ہوا تھا یاد ہے آپ کو؟ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ان کو ڈبو دیا تھا۔ جو باقی بچے تھے وہ رونے والے نہیں تھے، وہ خوشی منانے والے تھے۔ کتنا وہ بدبخت نکلا کہ جس کی بادشاہت کا انسان اندازہ ہی نہیں لگا سکتا تھا، لیکن جب وہ مرا تو ایک بھی رونے والی آنکھ نہیں تھی۔ اور کتنا خوش قسمت وہ ہے کہ جس کے دنیا سے جانے پر ایک زمانہ سوگوار ہو جاتا ہے، غم زدہ ہو جاتا ہے۔ خوب کسی نے کہا نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، وہ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ رب کریم فرماتے ہیں اس حال میں کہ اس کو ملامت کر رہے تھے۔ کون ملامت کر رہے تھے؟ بنی اسرائیل والے بھی، اور جو بچ گئے تھے کیونکہ جانتے تھے فرعون بڑا ظالم ہے، وہ کہتے تھے شکر ہے یہ مرا، یہ غرق اس کا ایسے ہونا ہی چاہیے تھا، یہ تو بڑا ظالم تھا، معمولی باتوں پر انسانوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، اچھا ہوا جو غرق ہوا۔ لوگ ملامت کرتے تھے۔ رب کریم فرماتا ہے وفی عاد، قوم عاد میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ارسلنا علیہم ریح العقیم، جب ہم نے بھیجا علیہم ان پر، علیہم الریح ان پر بھیجا ہوا کو، عقیم کہتے ہیں بانجھ عورت کو، وہ عورت جو بچے کو جنم دینے کے لائق نہ ہو اس کو عقیم کہتے ہیں، بانجھ۔ ریح اور ریاح عربی میں ہوا کے لیے نہ، قرآن کریم میں ہوا کے لیے یہ دو کلمات مکسر استعمال کیے گئے ہیں، ریح اور ریاح۔ ریح عموماً عذاب کی ہوا کو کہا گیا ہے، اور ریاح قرآن کریم میں رحمت کی ہوا کو کہا گیا ہے۔ رحمت کی ہوا کے لفظ ریاح اور عذاب کی ہوا کے لفظ ریح۔ فرماتا ارسلنا علیہم ریح، ہم نے ان پر ہوا کو بھیجا۔ قوم عاد یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، بڑے تنومند جوان، بڑے اونچے، اور جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور عذاب کس کے ذریعے آئے، کس انداز سے آئے گا، میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، سارے کے سارے انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے کامن سینس عطا فرمایا وہ جانتے ہیں ہماری زندگی کے لیے ہوا ضروری ہے۔ کیا بلا ہماری زندگی کے لیے ہوا؟ اگر ہوا نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ نے آزمانا ہو تو اپنے ناک اور منہ کو بند کر کے دیکھ لیں، آپ کتنی دیر تک بغیر ہوا کے رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکیں گے، مجبوراً آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا، سانس لینا پڑے گا۔ وہ ہوا جو زندگی کا پیغام لے کے آتی ہے، قوم عاد کے لیے یہی ہوا موت کا پیغام لے کے آتی ہے۔ بڑا بے نیاز ہے وہ اللہ تعالیٰ، وہ جو زندگی عطا کرنے والی شے ہوتی ہے اسی کو رب کائنات نے موت کا پیغامبر بنا کے بھیج دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں ان پر ہم نے ہوا کو بھیجا، بہت تنومند جوان تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو فرمایا تم پر اللہ تعالیٰ ہوا کا عذاب بھیجے گا، تو انہیں کیا کیا؟ جلدی اپنے سارے ڈور ڈنگروں کو، اپنے بیوی بچوں کو پہاڑوں کے درمیان، جو ایک گھاٹی تھی، ادھر بھی پہاڑ ہیں ادھر بھی پہاڑ، درمیان والی جگہ میں اپنے ڈور ڈنگروں کو، بیوی بچوں کو جہاں رکھ دیا، اور خود وہ ایک جانب جو خالی تھی ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بیٹھ گئے جم کے۔ مفسرین کرام نقل فرماتے ہیں، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے، مفسرین کرام نقل فرماتے ہیں کہ ان میں چھوٹے قد کا آدمی جو ٹھگنا تھا وہ 60 ہاتھ بلند تھا، اور جن میں لمبا ہے اوج بن انکیس میں انہی میں سے تھا نا، جو لمبا اس کا اندازہ کون سکتا ہے، یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، وہ پہاڑوں کو کھود کر اس میں اپنے گھر بناتے تھے، اتنی اونچے دیواری نہیں بنائی جا سکتی تھی، پہاڑوں میں رہتے تھے، غاروں کے اندر رہتے تھے، اور وہ ایک طرف بیٹھ کے جدھر پہاڑ نہیں تھا، اور کہہ رہے تھے اگر ہوا چلی پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہو سکتا ہے کہ ہل جائے، مگر ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا۔ پھر رب کائنات نے ہوا کو بھیجا، جو ہوا میرے لیے آپ کے لیے زندگی کا پیغام لے کے آتی ہے، جس کی توسط سے، جس کی وسیلہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرما رہا ہے۔ اللہ نے ہوا بھیجی، ریاح نہیں بھیجی، ریح بھیجی، عذاب کی ہوا بھیجی، اور اس ہوا نے کیا کیا؟ ایک پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑا، دوسرے پہاڑ کے ساتھ ٹکرا دیا،
یہ پہاڑ بھی اٹھا اس کے ساتھ ٹکرا گیا، اور یہ انسان جو بڑے بڑے تنومند جوان تھے فضا میں اس طرح اڑ رہے تھے جس طرح معمولی تنکے فضا میں اڑتے ہیں۔ ہوا ان کو زمین سے اٹھاتی، بلندی پہ لے جاتی اور پھر زور سے زمین پر پڑکتی، ان کو چورا چورا کر کے رکھ دیا۔ اگر کوئی رب نہیں ہے تو سب کیسے ہو گیا؟ اور پھر حیران کن بات، سب سے زیادہ حیران کن بات، حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر اسی میدان میں، اسی علاقہ میں، اسی شہر میں، انہی لوگوں کے قریب بستی سے باہر ایک طرف تشریف لے گئے اور آپ نے زمین پر ایک خط کھینچا، لکیر کھینچی، اور اس کے درمیان خود بھی کھڑے ہو گئے، دیواریں نہیں بنائی، کسی کمرے میں نہیں گئے، کسی غار میں نہیں گئے، کسی کھڈ میں نہیں گئے، ریت پر ایک لکیر کھینچی، لکیر کھینچ کر خود بھی اندر کھڑے ہو گئے اور اپنے ساتھی ایمان والوں کو بھی اندر کھڑا کر دیا۔ وہ ہوا جو باہر تباہی و بربادی پھیلا رہی تھی، اندر خنک اور ٹھنڈی ہوا بن کے ان کو محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سکون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر کوئی رب نہیں، یہ سب کیسے ہو گیا؟ رب کی ربوبیت کا انکار کرنے والوں، اس کی الوہیت کے منکروں، اس کی قدرت کو نہ ماننے والوں، بتاؤ یہ سب کیسے ہو گیا؟ تم کہتے کیسے وہ زندہ کرے گا، کہاں ہے رب؟ پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ تم تاریخ کے اوراق کی ورگردانی تو کر کے دیکھو، ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ عقل و دانش حیران رہ جاتی ہے۔ ارشاد گرامی قدر فرمایا، ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم۔ وہ ہوا ما تذر نہیں چھوڑتی تھی من شیء کسی بھی شے کو کہ اتت علیہ جس پر وہ گزرتی، جس پر وہ آتی، الا جعلتہ کالرمیم مگر اس کو ریزہ ریزہ، رمیم کہتے ہیں بھر جانے والی، جو انگلیوں میں بھر جائے، عظام رمیم وہ بھر جانے والی ہڈیاں۔ رب کریم فرماتے ہیں ہر شے کو سے چورا چورا باریک کر کے رکھ دیا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، یعنی جسموں کے ایسے پڑکھچے اڑے وہ ریت کی طرح باریک باریک کر کے رکھ دیے گئے۔ وہ درخت تھے، حجر تھے، شجر تھے، جس پر بھی میرا اللہ فرماتے ہیں ما تذر من شیء نہیں چھوڑتی تو کسی بھی شے کو اتت علیہ جس پر وہ ہوا گزرتی تھی، الا جعلتہ کالرمیم مگر اس کو باریک چورا چورا کر دیتی تھی۔ ہر شے کو تباہ و برباد کرنے والی ہوا ان کے کپڑوں کو بھی نہیں اڑاتی تھی جو وہ دائرے کے اندر کھڑے تھے۔ اگر رب نہیں ہے تو یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ کون یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ ماننا پڑے گا اللہ ہے اور قادر مطلق ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وفی سمود، اور قوم سمود کو بھی دیکھ لو، صالح علیہ السلام کی قوم کو، یہ بستیاں خطہ عرب میں پائی جاتی ہیں۔ قوم صالح کو بھی دیکھ لو، ان کا حال کیا تھا؟ اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، جب ان کو حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تھا تمتعوا، اردو میں لفظ مال و متاع ہم استعمال کرتے ہیں، متاع سے مراد نفع ہوتا ہے، مال و متاع نفع اٹھانے کا سامان، متاع عزیز وہ سامان جس سے محبت ہے، یعنی مال و متاع یعنی نفع اٹھانے کا۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے اشارہ وفی سمود، اور قوم سمود میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اذ قیل لہم جب حضرت صالح نے ان سے فرمایا تھا، جب ان سے کہا گیا کیا تمتعوا تم لطف اٹھا لو، حتی حین، حین کہتے گھڑی کو، ایک متعین وقت تک کے لیے، وہ دن 3 تھے جو ان کو دیے گئے تھے۔ معجزانہ طور پر حضرت صالح علیہ السلام نے ایک پہاڑ سے اونٹنی کو نکالا تھا، قوم نے کہا تھا کہ اس اونٹنی سے اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور وہ حیران کن حالت کی اونٹنی ہو، پھر ہم تجھ پر ایمان لائیں گے۔ آپ نے بارگاہ رب العزت میں سر سجدہ میں رکھ دیا، مولا میری قوم چاہتی ہے اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے۔ یکا یک زلزلہ سا آیا، ایک گرجدار آواز پیدا ہوئی، پہاڑ پھٹ گیا، ایک بہت بڑی گھرانڈیل اونٹنی، اتنی بڑی اونٹنی کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مفسرین نے بڑی فصیح و بلیغ انداز میں
اس اونٹنی کی حیت قضائی کے بارے میں لکھا ہے۔ بہرحال حقیقت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ بہت بڑی اونٹنی اس پہاڑ سے باہر نکل آئی، اور باہر نکلتے ہی اس اونٹنی نے ایک بچے کو جنم دے دیا۔ بڑی بستی تھی حضرت صالح علیہ السلام کی، اور اس اونٹنی کا دودھ دھویا گیا تو پوری بستی کے ہر گھر میں اتنا دودھ تھا کہ سارا دن پانی کی بجائے دودھ ہی پیے تو کافی ہو جائے۔ مگر ایک بات تھی کہ اونٹنی اس دن صالح علیہ السلام کی اس قوم کے تالاب سے پانی پیتی اور سارے کا سارا پی جاتی۔ میرے اللہ کی قدرت دیکھیے، آج تالاب کا پانی اپنی انتہا کو جا پہنچتا، ختم ہو جاتا۔ آج اونٹنی دودھ اتنا دیتی کہ سارے گھروں میں پانی کی بجائے دودھ ہی پیا جاتا۔ اگلے دن اونٹنی پانی نہ پیتی اور اللہ تعالیٰ تالاب کو لبالب پھر سے بھر دیتا۔ اب قوم کے افراد کل تک کے لیے آج پانی کا ذخیرہ کر لیتے، جانوروں کو پلا لیتے، پانی کا ذخیرہ کر لیتے کہ کل کو پانی نہیں دودھ ملے گا، اگلے دن پھر دودھ۔ پھر اس قوم کے ایک بدبخت کردار نے ایک خبیث عورت کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے اونٹنی کی کونچے کاٹ دی، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا اس قوم پر عذاب نازل فرما دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اونٹنی کے قتل کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا بدبخت ہو، تم نے بہت برا کیا، میں نے تم کو کہا تھا کہ برائی کی نیت کے ساتھ اس کے قریب بھی نہ جانا، تم نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اب تباہی و بربادی تمہارا مقدر۔ بچہ کدھر گیا؟ قوم والوں نے کہا بچہ چیخا تھا اور چیخ کر پہاڑوں کی جانب بھاگ گیا، معلوم نہیں کس پہاڑ میں وہ گم ہو گیا۔ آپ نے وہ کتنی مرتبہ چیخا تھا؟ یعنی کہ 3 مرتبہ دھاڑا تھا۔ تو آپ نے فرمایا پھر تمہاری زندگی کے اب 3 دن باقی رہ گئے۔ ایسے ہی ہوا، ان کے رنگ بدل گئے، زرد ہوئے، سرخ ہوئے، سیاہ ہوئے، شکلیں بگڑ گئیں، اور پھر ایک چنگھاڑ رب کریم فرماتے ہیں فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، فَعَتَوْا انہوں نے نافرمانی کی، سرکشی کی، عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، صاعقہ کہتے ہیں کڑک کو، بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے عربی میں اس کو صاعقہ کہا جاتا ہے، چنگھاڑ، چیخنا پوری قوت کے ساتھ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ ان کو ایک خوفناک چنگھاڑ نے، کڑک نے پکڑ لیا۔ وَهُمْ يَنظُرُونَ اور ان کی حالت کیا تھی؟ يَنظُرُونَ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ گئے، جو جہاں کھڑا تھا، بیٹھا تھا، لیٹا تھا، حرکت نہیں پھر کر سکا۔ یہ نہیں ہوا کہ دوڑ کے دائیں ہو جائے بائیں ہو جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، ہر برے وقت سے اللہ تعالیٰ سب ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ زلزلہ آ جائے، کوئی ایسی آواز پیدا ہو تو انسان اٹھ کے کمرے سے باہر کو بھاگتا ہے، دائیں بائیں دوڑتا ہے، اپنے بچنے کی راہیں تلاش کرتا ہے۔ لیکن جب اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کڑک آیا تھا کی شکل میں، بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبریل امین نے فرمایا تھا موتو، مر جاؤ، مگر ان کا یہ جملہ اتنی بلند آواز کے ساتھ تھا، اتنی زبردست کڑک تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ جو جہاں موجود تھا ایک ذرا برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکا، وہیں کا وہیں ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا، مر گیا۔ رب کریم ارشاد فرماتے فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ ان میں اٹھنے کی طاقت تک نہ رہی، اپنی جگہ سے حرکت تک نہ کر سکے۔ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ نہ ان کی کوئی مدد کی گئی۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے انتقام لینا، نہ وہ ہم سے انتقام لے سکتے ہیں، نہ کسی نے ان کی مدد کی، پھر کوئی کسی کی مدد نہ کر سکا، نہ وہ رب سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ گویا یہ سارے کے سارے واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ ہے، اللہ ہے اور قادر مطلق ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَقَوْمَ نُوحٍ قوم نوح کو بھی دیکھو، من قبل اس سے پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین وہ بھی ایک فاسق قوم تھی، نوح علیہ السلام کی قوم، کہ جس کو ہم نے پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا تھا۔ دیکھیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل۔ پانی کتنی بلندی تک جا پہنچا تھا، بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیاں وہ بھی نیچے رہ گئی تھیں، پانی ان کے بھی اوپر۔ آسمان نے پانی کے دہانے کھول دیے تھے، زمین سے سوتے پھوٹ پڑے تھے، آسمان سے دھاروں کی شکل میں، جس طرح
پر نالا چلتا ہے، دھاروں کی شکل میں پانی گرتا تھا اور زمین بھی ابھر رہی تھی، ہر چہر جانب پانی پانی۔ کس قدر حیران کن بات ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی پر کوئی چھت نہیں تھی، مگر بارش کا ایک قطرہ بھی کشتی کے اندر نہیں گرتا تھا۔ موسلادھار بارش ہو رہی تھی، دھاروں کی شکل میں پانی گر رہا تھا، مگر نوح علیہ السلام کی کشتی میں پانی نہیں گر رہا تھا۔ اور یہ کشتی اللہ تعالیٰ کے نام سے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کشتی کا چلنا بھی اللہ کے نام کے ساتھ تھا، ٹھہرنا بھی اللہ کے نام کے ساتھ تھا، دائیں بائیں ہونا بھی اللہ کے نام کے ساتھ تھا۔ اوے منکرو، اگر کوئی رب نہیں ہے تو یہ سب کیسے ہو گیا؟ اگر کوئی قادر حقیقی نہیں ہے، کسی کے دست سے قدرت میں شے کی باغ ڈور نہیں ہے، کسی کے اشاروں پر دنیا میں سب کچھ نہیں ہو رہا ہے، پھر بتاؤ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ لا محالہ ماننا پڑے گا، رب ہے، یقیناً ہے اور قادر مطلق ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔